بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبردستی کرنے کے احکام۔ اکراہ یعنی زبردستی کرنے کے احکام۔ کسی کو زبردستی کر کے کام کروانے کی 5 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت جان جانے کا خطرہ ہو کہ مثلا مار ڈالے گا۔ نمبر 2، دوسری صورت عضو جانے کا خطرہ ہو کہ مثلا ہاتھ کاٹ ڈالے گا۔ نمبر 3، تیسری صورت شدید مار پیٹ کا خطرہ ہو۔ نمبر 4، چوتھی صورت مال جانے کا خطرہ ہو کہ مثلا فلاں کام نہیں کرے گا تو اتنا مال برباد کر دے گا۔ نمبر 5، پانچویں صورت عزت جانے کا خطرہ ہو کہ فلاں کام نہیں کیا تو معاشرے میں ذلیل کر دے گا۔ پھر جو کام کروانا ہے اس کی 6 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت زبردستی کر کے کسی کی جان مروانا ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت زبردستی کر کے کسی کا عضو کٹوانا ہے۔ نمبر 3، تیسری صورت زبردستی کر کے کسی کا مال برباد کروانا ہے۔ نمبر 4، چوتھی صورت زبردستی کر کے مال بکوانا ہے۔ نمبر 5، پانچویں صورت زبردستی کر کے بیوی کو طلاق دلوانی ہے۔ نمبر 6، چھٹی صورت زبردستی کر کے حرام کام کروانا ہے، مثلا شراب پلانا ہے، چوری کروانا ہے۔ نمبر 7، اگر مار پیٹ کی دھمکی دی اور اپنا سامان بیچنے کے لیے کہا جس کی وجہ سے اس نے بیچ دیا تو بعد میں اس بے کو توڑنے کا حق رہے گا کیونکہ رضامندی سے نہیں بیچا ہے۔ نمبر 8، لیکن اگر بائع نے بعد میں رضامندی سے قیمت پر قبضہ کر لیا تو اب رضامندی سمجھی جائے گی اور اب بیع درست ہو جائے گی۔ نمبر 9، لیکن اگر بعد میں قیمت پر بھی ناراضگی کے ساتھ قبضہ کیا تو بھی بیع توڑنے کا حق ہوگا۔ نمبر 10، اگر مار پیٹ کی دھمکی دی اور شراب پینے یا مردار کھانے کے لیے کہا تو اس کو نہیں کھانا چاہیے اور مار کھا لینا چاہیے کیونکہ یہ حرام کھانا ہے۔ نمبر 11، اور اگر جان مارنے یا کسی عضو کے ضائع کرنے کی دھمکی دی تو اب شراب پی لینی چاہیے اور جان یا عضو بچا لینا چاہیے۔ نمبر 12، لیکن اگر نہیں پیا اور جان چلی گئی یا عضو چلا گیا تو گنہگار ہوگا کیونکہ جان بچانا ضروری تھا۔ نمبر 13، اور اگر جان مارنے یا کسی عضو کے ضائع کرنے کی دھمکی دی تو اب شراب پی لینی چاہیے اور جان یا عضو بچا لینا چاہیے۔ نمبر 14، لیکن اگر نہیں پیا اور جان چلی گئی یا عضو چلا گیا تو گنہگار ہوگا کیونکہ جان بچانا ضروری تھا۔ نمبر 15، اگر مار پیٹ کی دھمکی دی اور زنا کرنے کے لیے کہا تو اس کو زنا نہیں کرنا چاہیے اور مار کھا لینا چاہیے کیونکہ یہ حرام کام ہے۔ نمبر 16، اور اگر جان مارنے یا کسی عضو کے ضائع کرنے کی دھمکی دی اور زنا کر لیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 17، اگر مار پیٹ کی دھمکی دی اور کفر بکنے پر مجبور کیا یا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکنے پر مجبور کیا تو مار کھا لے اور کفر نہ بکے۔ نمبر 18، لیکن اگر جان مارنے یا عضو کاٹنے کی دھمکی دی تو کفر بک دے یا نعوذ باللہ استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے اور جان یا عضو بچا لے کیونکہ ایمان دل میں موجود ہے اور جان بچانا یا عضو بچانا ضروری ہے۔ نمبر 19، لیکن کفر نہیں بکا جس کی وجہ سے جان چلی گئی تو گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ ایمان اصل ہے۔ نمبر 20، اس طرح مجبوری کی وجہ سے کفر بکا تو وہ مرتد شمار نہیں کیا جائے گا اور اس کی بیوی جدا نہیں ہوگی کیونکہ دل میں ایمان موجود ہے۔ نمبر 21، اگر جان مارنے یا عضو ضائع کرنے کی دھمکی دی اور مسلمان کے مال لوٹنے اور یا اس کو ضائع کرنے پر مجبور کیا تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ مال ضائع کر دے۔ نمبر 22، اب جس کا مال ضائع کیا ہے اس کو اختیار ہے کہ زبردستی کرنے والے سے قیمت وصول کر لے
اور یہ بھی اختیار ہے کہ مال ضائع کرنے والے سے مال وصول کر لے۔ نمبر 23، اگر جان مارنے کی دھمکی دی اور کسی آدمی کے قتل کرنے پر مجبور کیا تو اس کے لیے کسی آدمی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جتنی قیمتی اس کی جان ہے اتنی ہی قیمتی دوسرے کی جان بھی ہے، اس لیے دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 24، اور اگر قتل کر دیا تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 25، اور قتل عمد ہے تو جس نے مجبور کیا اس سے قصاص لیا جائے گا، کیونکہ اس نے ہی قتل کروایا ہے۔ نمبر 26، اگر مار پیٹ کی دھمکی دی اور بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کیا اور طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق تو منہ سے نکلتے ہی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 27، اگر صرف طلاق بولا تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے۔ نمبر 28، اگر ایک طلاق بائنہ یا دو طلاق بائنہ دلوایا ہے تو ایک طلاق بائنہ یا دو طلاق بائنہ واقع ہو گئی، اس صورت میں عدت کے اندر بھی اس شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 29، صرف دو گواہ کے سامنے ایجاب اور قبول کر لے نکاح ہو جائے گا اور یہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اس صورت میں حلالہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 30، اگر 3 طلاق دی تو 3 طلاق واقع ہوگی، بعد میں حلالہ کر کے واپس کر سکتا ہے۔